ایک دفعہ کا ذکر ہے، کسی گاؤں میں ایک برا شخص اپنے 2 بیٹوں جمیل اور کامل کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ ایک ایماندار آدمی تھا اور چاہتا تھا کہ اس کے بیٹے ہمیشہ مل جل کر رہیں۔ لیکن جمیل جو بڑا بیٹا تھا غرور اور لالچ میں مبتلا تھا۔ اس کی بیوی رابعہ چلاک اور مکار اور بے رحم تھی۔ جمیل اور اس کی بیوی آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ اچانک جمیل کے باپ نے کھانا مانگا تو جمیل کی بیوی پورے طریقے سے بولنا شروع ہو گئی کہ تمہارے باپ کو ہر ٹائم کھانے کی ہی پڑی رہتی ہے۔ یہ سب سن کر جمیل کے باپ کو بہت برا لگا اور یہ تمام باتیں جمیل کا چھوٹا بھائی اکمل بھی سن رہا تھا۔ اکمل نے اپنے باپ سے کہا کہ وہ میرے ساتھ آئے اور آج سے اس کے ساتھ ہی رہے۔ جمیل نے بھی اپنے باپ کو بہت بری طرح سے ڈانٹا اور کہا کہ وہ اس کے روزی روٹی کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا اور اس کے لیے بہتر یہی ہوگا کہ وہ اپنے چھوٹے بیٹے یعنی اکمل کے ساتھ ہی جا کے رہے۔ باپ کو اپنے بڑے بیٹے کی باتیں سن کر بہت دکھ ہوا۔ بورے نے دونوں بیٹوں کے لیے الگ الگ لکڑی کے گھر بنا دیے تاکہ وہ جھگڑا نہ کریں۔ کامل نے اپنے حصے پر شکر ادا کیا مگر جمیل اور رابعہ کو یہ فیصلہ پسند نہیں آیا۔ وہ چاہتے تھے کہ ساری جائیداد صرف ان کے ہاتھ لگے اور اس لیے انہوں نے ایک خوفناک منصوبہ بھی بنایا۔ بڑے بھائی کی گفتگو سے اکمل کا بھی بہت دل دکھا لیکن وہ اپنے باپ کو لے کر اپنے گھر آ گیا۔ اکمل نے اپنی بیوی کو کھانا لانے کو کہا۔ جب اکمل کی بیوی کھانا لائی تو اکمل کے باپ نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اگلے دن جمیل جب اپنی دکان پہ گیا تو وہاں پہ ایک سردار آیا۔ سردار نے جمیل کے ساتھ ایک سودا کیا کہ وہ اسے اپنا گھر 50 لاکھ روپے میں فروخت کر دے۔ جمیل یہ بات سن کر بہت خوش ہوا اور اس نے اپنا گھر فروخت کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ لیکن جمیل نے سردار سے کہا کہ اس کا پورا گھر اس کے نام پر نہیں، اس گھر کے 2 حصے ہیں، ایک حصہ اس کے بھائی کے نام پر ہے اور دوسرا حصہ اس کے نام پر ہے۔ سردار نے جمیل سے کہا کہ وہ کسی طرح پورا گھر اپنے نام پہ کروائے تاکہ وہ سردار کو دے سکے۔ جمیل کو یہ فیصلہ بہت پسند آیا اور اس نے سردار کو گھر دینے کا منصوبہ بنا لیا۔ جمیل جب شام کو گھر لوٹا تو اس نے یہ تمام گفتگو اپنی بیوی کے ساتھ کی۔ اس کی بیوی بھی یہ سن کر بہت خوش ہوئی اور ان دونوں نے گھر کو فروخت کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ جمیل کی بیوی نے اس کو ایک طریقہ بتایا کہ وہ کس طرح گھر کو اپنے نام پہ کروا سکتا ہے۔ اس نے اس کے لیے ایک بہت ہی خوفناک سازش چلی۔ اس نے جمیل کو کہا کہ جب رات کو جمیل کا باپ سو رہا ہوگا تو وہ اس کے منہ پر تکیہ رکھ کے اس کو مارنے کی کوشش کریں گے اور الزام چھوٹے بھائی پہ لگا دیں گے تاکہ کوئی ان کو پکڑ نہ سکے۔ اسی گاؤں میں ایک ڈاکو بھی رہتا تھا۔ ڈاکو کے ساتھی نے اس کو بتایا کہ پولیس ان کے پیچھے ہے۔ ڈاکو نے سوچا کہ انہیں یہ شہر چھوڑ کے چلے جانا چاہیے۔ اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر شہر کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ ڈاکو اور اس کے ساتھی شہر چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے رات ہو گئی اور جمیل کی بیوی نے اپنا منصوبہ پورا کرنے کی کوشش کی۔ رابعہ چپکے سے اپنے سسر کے کمرے میں گئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑا نرم تکیہ تھا۔ اس نے سوچا اگر یہ مر جائے تو ساری زمین ہمارے نام ہو جائے گی۔ وہ آہستہ سے بوڑھے کے قریب پہنچی اور اس کے چہرے پر تکیہ رکھ کے زور سے دبانے لگی۔ بوڑھا تڑپنے لگا لیکن اس کی عمر زیادہ تھی، وہ زیادہ مزاحمت نہ کر سکا۔ اپنے باپ کی آوازیں سن کر اکمل اپنے کمرے سے دوڑا آیا۔ اتنے میں اکمل کا بڑا بھائی جمیل بھی وہاں آ پہنچا۔ جمیل نے اکمل پر جھوٹا الزام لگایا اور اس کو کہا کہ تم نے اپنے باپ کو مارنے کی کوشش کی گئی۔ باپ بھی اپنے بڑے بیٹے کی باتوں میں آ گیا اور اس نے جمیل کو سچا مان لیا۔ اس نے اپنے چھوٹے بیٹے اکمل کو کہا کہ مجھے تم سے اس طرح کی امید نہیں تھی۔ اس نے اپنے چھوٹے بیٹے اکمل اور اس کی بیوی کو گھر سے نکال دیا۔ اکمل کے باپ نے اپنے بڑے بیٹے کی بات کو سچا مان لیا اور چھوٹے بیٹے کو گھر سے جانے کا کہا۔
چھوٹے بیٹے نے اپنی سچائی میں کچھ کہنا چاہا لیکن اکمل کے باپ نے اس کی ایک نہ سنی۔ اکمل اور اس کی بیوی اپنا سامان باندھ کر گھر چھوڑ کر جنگل کی طرف روانہ ہوئے۔ کامل دل شکستہ ہو کر جو کہ گاؤں چھوڑ کر جنگل کی طرف نکل گیا۔ کئی دنوں تک وہ در بدر بھٹکتا رہا، یہاں تک کہ اسے جنگل میں ایک پرانا سنسان گھر ملا جو کہ لکڑی کا تھا۔ یہ گھر کسی کے زیر استعمال نہیں لگ رہا تھا، مگر کامل کو کچھ عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ یہ گھر کسی کے زیر استعمال نہیں لگ رہا تھا، اکمل کو کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ ایک رات جب اکمل اس گھر میں آرام کر رہا تھا تو اسے باہر گھوڑوں کے چلنے کی آواز سنائی دی۔ جیسے ہی اس نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ ایک ڈاکوؤں کا گروہ تھا۔ ان کا سردار شیر خان ایک خطرناک مجرم تھا، وہ اسی جگہ کا مالک تھا۔ جمیل اور اس کی بیوی بہت خوش ہوئے۔ جمیل اور بیوی اپنا منصوبہ آپس میں ایک دوسرے کو بتا رہے تھے کہ اکمل کے باپ نے ان کی باتیں سن لیں۔ اکمل کے باپ کو بہت دکھ ہوا جب اس نے دیکھا کہ اس کے بڑے بیٹے نے اس کے خلاف سازش کی ہے۔ اکمل کے باپ کو اندر ہی اندر بہت دکھ ہوا کہ اس نے اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے۔ جمیل اور اس کی بیوی نے آپس میں منصوبہ بنایا کہ وہ سردار کو گھر بیچ دیں گے۔ باپ یہ سن کر اپنے کمرے میں چلا گیا اور وہ اپنے چھوٹے بیٹے کے بارے میں سوچنے لگا کہ وہ کن حالات سے گزر رہا ہوگا۔ باپ کو اپنے فیصلے پر بہت پچھتاوا ہوا، مگر اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگی کھیت۔ دوسری طرف جمیل اور اس کی بیوی جنگل میں بیٹھے تھے۔ اکمل نے اگلے ہی دن اپنے گھر کے کاغذات سردار کے حوالے کر دیے اور سردار نے اس کو آدھی رقم ادا کر دی۔ جمیل آدھی رقم لے کر بہت خوش ہوا اور اس نے سردار سے وعدہ کیا کہ وہ کل گھر کے باقی کاغذات بھی لے آئے گا، اور سردار نے اسے کہا ٹھیک ہے، جب تم مجھے کاغذ دو گے میں تمہیں بقایا رقم بھی دے دوں گا۔ جمیل نے سردار کی پیشکش قبول کر لی۔ سردار بھی گھر کے کاغذ پا کر بہت خوش ہوا۔ جمیل نے سردار سے گھر کے کاغذ لیے اور گھر آ کر اپنی بیوی کو بتایا۔ جمیل کی بیوی پیسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ جمیل نے اپنی بیوی کو کہا کہ یہ پیسے الماری میں سنبھال کر رکھ دے۔ جمیل نے اور اس کی بیوی نے سوچا کہ وہ اپنے باپ سے اکمل کے گھر کے حصے کے کاغذ بھی لے لیں گے۔ جمیل نے اپنی بیوی کو پیسے دیے کہ وہ ان کو الماری میں سنبھال کر رکھ دیے۔ جمیل کی بیوی نے پیسے الماری میں رکھ دیے۔ جمیل اپنے باپ کے پاس گیا اور اپنے باپ سے کہنے لگا کہ مجھے چھوٹے کے گھر کے حصے کے کاغذ بھی دے دیں تاکہ وہ انہیں سنبھال کر رکھ سکیں۔ جمیل کے باپ نے یہ سنا تو اس نے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ ابا جان آپ بوڑھے ہو رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کسی جگہ رکھ دیں اور رکھ کے بول جائیں۔ جمیل کے باپ نے کہا تم نے بات تو سچی کہی ہے، چلو میں تمہیں اب کاغذ دے دوں گا۔ جمیل کے باپ نے کاغذ اپنے بڑے بیٹے جمیل کو یعنی کہ دے دیے۔ جمیل کاغذ لے کر خوشی خوشی اپنی بیوی کے پاس گیا اور کہا کہ پیسے اور کاغذ دونوں کو سنبھال کر رکھ لو۔ جمیل کی بیوی نے پیسے اور کاغذ الماری میں سنبھال کے رکھ لیے۔ جمیل کا باپ کھڑکی سے چوری چوری یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اکمل اور اس کی بیوی لکڑی کے گھر میں بیٹھے کھانے کا سوچ رہے تھے۔ اکمل نے اپنی بیوی سے کہا کہ کیوں نہ میں جنگل سے جا کے کوئی پھل فروٹ ہی توڑ کے لے آؤں تاکہ ہم ان کو کھا کر گزارا کر سکیں۔ اکمل اور اس کی بیوی جنگل میں پھل اور فروٹ ڈھونڈنے کے لیے چلے گئے۔ ادھر ڈاکو کا ساتھی ڈاکو کے پاس آیا اور اس کو کہنے لگا کہ پولیس نے ہر جگہ ڈھونڈ رہی ہے، مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اپنا ٹھکانہ بدل لینا چاہیے۔ ڈاکو اور اس کے ساتھی اپنا جمع کیا ہوا مال لے کر جنگل کی طرف روانہ ہوئے۔ انہوں نے اپنے پیسے جنگل میں موجود گھر میں چھپا کے رکھ دیے کہ جنگل میں تو انسانوں کا کوئی آنا جانا نہیں، اور اتفاق سے یہ وہی گھر تھا جہاں پہ اکمل اور اس کی بیوی رہ رہے تھے۔ ڈاکو نے اپنے ساتھی کو گھر کے اندر جا کر پیسے رکھنے کا کہا۔ ڈاکو کا ساتھی لکڑی کے گھر کے اندر گیا اور وہاں پہ پیسے چھپا کر رکھ دیے۔ جب اکمل اور اس کی بیوی واپس آئے اور انہوں نے پیسوں کو دیکھا تو وہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ اکمل کی بیوی کہنے لگی یہ لگتا ہے ہمارا نصیب ہے،
اکمل اور اس کی بیوی نے فیصلہ کیا کہ وہ یہ پیسے لے کر اپنا ایک اچھا سا گھر بنائیں گے اور اپنی باقی کی زندگی خوشحالی کے ساتھ گزاریں گے۔ اکمل نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنی بیوی کے ساتھ ان پیسوں کو لے کر چل دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے شام ہو گئی۔ اکمل کا باپ چوری چوری اپنے بڑے بیٹے جمیل کے کمرے میں گیا اور اس نے وہاں سے پیسے اور کاغذ اٹھا لیے۔ اس کی بیوی سوئے رہ گئی۔ اکمل اور اس کی بیوی سوچنے لگے کہ وہ پیسے لے کر کدھر جائیں۔ وہ پیسے لے کر بھی باہر آ ہی رہے تھے کہ اکمل نے اپنے باپ کو آتے ہوئے دیکھا۔ اس نے اپنے باپ سے پوچھا کہ وہ آدھی رات کو یہاں کیا کر رہا ہے، تو اس کے باپ نے اس کو تمام قصہ سنا دیا کہ کس طرح اس کے بڑے بھائی نے اس کو دھوکہ دیا ہے اور پیسے لے کر اس کا گھر بیچ دیا۔ اکمل کو اس بات کی بہت خوشی ہوئی کہ اس کے باپ کو اس کی بے گناہی پہ یقین آ گیا ہے۔ اکمل نے اپنے باپ کو کہا جمیل کے پاس اگلے دن سردار باقی کے پیسے لے کے آ گیا تاکہ وہ گھر پر اپنا قبضہ کر سکے۔ جمیل نے اپنی بیوی سے کہا کہ پیسے لے کے آئے۔ جب جمیل کی بیوی نے الماری کھولی تو وہ دیکھ کے حیران پریشان ہو گئی۔ الماری میں کچھ نہ تھا۔ اس نے باہر آ کر اپنے شوہر کو بتایا۔ سردار یہ سن کر بہت آگ بگولا ہو گیا اور وہ جمیل پر خوب برسا کہ تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ جمیل نے بہت معافی تلافی کی لیکن سردار اس کی ایک بھی بات سننے پر راضی نہ ہوا۔ اتنے میں جمیل کا باپ اور اس کا چھوٹا بیٹا واپس آیا۔ جمیل نے دیکھا کہ اس کے گھر کے کاغذ اور پیسے اس کے باپ کے پاس ہیں تو وہ بہت پریشان ہو گیا۔ تب جمیل کے باپ نے اس کو بتا دیا کہ وہ اس کی تمام اصلیت جان چکا تھا۔ جمیل کے باپ نے اپنے بڑے بیٹے کو بہت برا بھلا کہا اور اس کو گھر چھوڑ کر جانے کا کہا۔ جمیل اور اس کی بیوی گھر چھوڑ کر جنگل کی طرف روانہ ہو گئے اور یہ وہی جنگل تھا جس میں جمیل کا چھوٹا بھائی اور اس کی بیوی گئے تھے۔ انہوں نے وہاں پہ ایک لکڑی کا گھر دیکھا۔ انہوں نے سوچا کہ ہمیں اپنی باقی کی زندگی شاید اسی لکڑی کے گھر میں گزارنی پڑے گی۔ یہ لکڑی کا وہی گھر تھا جہاں پر یہ لکڑی کا وہی گھر تھا جہاں پہ اکمل اور اس کی بیوی نے رات گزاری تھی اور وہاں پر ان کو پیسے بھی ملے تھے۔ پیسے چونکہ ڈاکو کے تھے، جب وہاں پہ دیکھا تو ڈاکو جب اپنے ساتھیوں سمیت واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ وہاں پہ کوئی پیسے نہیں ہیں۔ انہوں نے جمیل اور اس کی بیوی کو وہاں پہ پایا تو پیسوں کے بارے میں پوچھ گچھ کی۔ جمیل اور اس کی بیوی نے کہا کہ ان کے پاس تو کوئی پیسے نہیں ہیں۔ یہ سن کر سردار یعنی کہ ڈاکو کا سردار بہت آگ بگولا ہو گیا۔ ڈاکو کے سردار نے اسے کہا کہ تم مجھے سیدھے سیدھے بتا دو کہ میرے پیسے کہاں ہیں ورنہ میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ جمیل اور اس کی بیوی بہت گھبرا گئے اور انہوں نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی مگر اس کے سردار نے ایک بات نہ سنی۔ ڈاکو کے سردار نے ان دونوں کو سزا کے طور پر گھر کے باہر الٹا لٹکا دیا اور اس طرح جمیل اور اس کی بیوی کو اپنے کیے کی سزا مل گئی۔